بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے برابر اجر و ثواب حاصل کریں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں سفر حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو رات دن حج کی تمنا اور جستجو میں رہتے ہیں، مگر مالی تنگی یا شرعی عذر کی بنا پر حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے ذیل میں ذکر کیے گئے ایسے اعمال میں لگنا چاہیے جن کا اجر و ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرنا اور 2 رکعت نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر ذکر اللہ میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 586۔ نمبر 2، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض نماز با جماعت کے ارادے سے چلتا ہے تو اسے حج کے برابر، اور جو نفل کے ارادے سے چلتا ہے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بحوالہ طبرانی شریف، حدیث نمبر 7578۔ نمبر 3، مسجدوں کے علمی حلقوں اور علمی مجالس میں شریک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بحوالہ طبرانی شریف، حدیث نمبر 7473۔ نمبر 4، رمضان میں عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2994۔ نمبر 5، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میری ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا شمار حج، عمرہ اور جہاد کرنے والوں میں ہوگا، بشرطے کہ ماں تم سے راضی اور خوش رہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ بحوالہ طبرانی شریف، حدیث نمبر 218۔ نمبر 6، حج پہ جانے والوں کے ساتھ تعاون اور ان کے اہل خانہ کی خبر گیری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مجاہد کو جہاد پر بھیجا یا کسی حاجی کی مدد کی یا اس کے حج پہ جانے کے بعد اس کے اہل خانہ کی خبر گیری کی یا کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے ان کے ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ بحوالہ صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 2064۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں درجے بالا اعمال کا اہتمام اور ان اعمال کی برکت سے سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔